تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں آیتوں کی تعداد 17 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: آسمانوں کی قسم اور رات کو نمودار ہونے والے کی قسم، اور آپ کو کیا معلوم رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ کوئی نفس ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، جو پانی پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز تمام راز منکشف کر دیے جائیں گے، اس وقت اس کا نہ کوئی زور چلے گا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جس سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، اور قسم ہے زمین کی جو شگافتہ ہو کر نباتات اگاتی ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ پرفریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ اے نبی، آپ ان کافروں کو تھوڑی مہلت دے کر ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: آسمان کی قسم اور طارق، رات کو نمودار ہونے والے کی قسم۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد وہ ستارہ جو رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور آپ کو کیا معلوم طارق کیا ہے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: وہ روشن ستارہ ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے روشن، گویا کہ وہ اپنی روشنی سے افلاک میں سوراخ کر کے اس سے باہر نکل جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ طارق النجم الثاقب، وہ عذاب کا تارہ اور قیامت کا تارہ ہے، اور وہ اعلیٰ منازل میں زحل ہے۔ کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے یمن کے رہنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک ستاروں میں زحل کی کیا حیثیت ہے؟ تو یمنی شخص نے کہا وہ منحوس ستارہ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کہو، یہ تو امیر المومنین علیہ السلام کا ستارہ ہے، اور وہ اوصیاء کا ستارہ ہے، اور وہ النجم الثاقب روشن ستارہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ تو یمنی شخص نے ان سے کہا کہ پھر ثاقب سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس کا مطلع طلوع ہونے کی جگہ 7ویں آسمان پر ہے۔ اس نے اپنی روشنی کے ذریعے سوراخ کر دیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا پر بھی روشن ہو گیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام النجم الثاقب رکھا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ یہ جواب قسم ہے کہ ہر نفس کی یہ شان ہے کہ اس پر نگہبان اور نگران مقرر ہے۔ ان مخففہ ہے، لام فاصلہ کے لیے ہے، اور ما مزید ہے، اور لما بمعنی اللہ ہے، اور اس میں ان نافیہ ہے۔ تفسیر قمی میں ہے حافظن، کہا اس سے مراد الملائکۃ یعنی فرشتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، تاکہ اسے واپس آنے کی درستی کا یقین ہو جائے، تو وہ اپنے محافظین فرشتوں کو وہی لکھوائے گا جو اس کی عاقبت میں کام آئے گا اور منفعت بخش ہوگا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہیں اچھلنا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد وہ نطفہ ہے جو قوت و طاقت سے نکلتا ہے، یعنی اچھل کر باہر آتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: جو پانی پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، مرد کے صلب اور عورت کے سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اور یہ سینوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد مرد، اور مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد عورت ہے، اور یہ اس کا سینہ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا جس طرح اس نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے وہ اللہ قادر ہے
کہ اسے دنیا میں پلٹا دے اور قیامت میں لے آئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن تمام راز منکشف کر دیے جائیں گے، حقیقت حال سے واقفیت حاصل کی جائے گی، پہچانا جائے گا اور تمیز حاصل کی جائے گی کہ ان میں سے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ کون سے راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندوں کو جن میں مبتلا کرے گا اور ان کے ذریعے امتحان لے گا، تو فرمایا مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تمہارے اعمال ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، وضو اور غسل جنابت اور ہر فریضہ، اس لیے کہ تمہارے تمام اعمال پوشیدہ راز ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو یہ کہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے جبکہ نماز نہ پڑھی ہو، اور اگر چاہے تو کہے کہ میں نے وضو کیا ہے خواہ اس نے وضو نہ کیا ہو۔ اللہ کے قول یوم تبلی السرائر سے یہ مراد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس وقت نہ اس کا کوئی زور چلے گا اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی انسان کے لیے نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہ کوئی طاقت نہ ہی مددگار۔ تفسیر قمی میں ابو بصیر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ انسان کے پاس ایسی قوت نہیں ہے جس سے وہ اپنے خالق پر طاقت پا سکے، اور نہ ہی اللہ کی جانب سے کوئی ناصر ہے جو اس کی مدد کرے اگر وہ اس سے کسی ناشائستہ فعل کا ارادہ کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، قسم ہے آسمان کی جس سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، کہا گیا ہے کہ وہ ہر دورہ میں اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس نے حرکت کی تھی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے بارش ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بارش کو رجعن و عوبن اس لیے کہا گیا کہ اللہ اسے وقتاً فوقتاً واپس لاتا اور لوٹاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور قسم ہے زمین کی جو شگافتہ ہو کر نباتات اگاتی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے، ذات النبات، نباتات والی۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں، یعنی وہ نباتات کے ذریعے شگافتہ ہوتی ہے اور اسے شگافتہ کر کے چشمے نکلتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، جو ہر ایک کو واضح کرنے کے بعد جو حق و باطل کے مابین فصل قائم کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے بلکہ یہ مکمل طور سے عالی مرتبت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ لوگ پرفریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں، میں اپنی تدبیر سے انہیں ڈھیل دے کر ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور میں ایسا انتقام لے رہا ہوں انہیں جس کا شعور بھی نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یعنی ان سے انتقام لینے میں مصروف نہ ہوں اور ان کی ہلاکت میں جلدی نہ کیجیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تفسیر قمی میں ہے، انہیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بھی اپنی فرض نمازوں میں سورہ طارق پڑھے گا تو اللہ کے نزدیک اس کی وجاہت اور منزلت ہوگی، اور وہ جنت میں انبیاء کے اصحاب اور ان کے رفقا میں شامل ہوگا۔